میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ 40 سال پہلے اسد الدین اویسی تم کیا سوچ سکتے تھے کہ اللہ تم کو یہ مقام اور محبت عطا کرے گا، تو میں اس کی اس بات پر شاید ہنس دیتا، مگر اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہے، یہ آپ لوگوں کا احسان ہے مجھ پر۔ میں زندگی بھر آپ کا مفروض رہوں گا اور آپ کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن آپ کو مجلس کی محبت میں ووٹ ڈالنا ہے، پتنگ چھاپ کے لیے۔ آپ کو آپ کے خادم سے محبت کی بنیاد پر آپ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ سیمانچل کے نام پر آپ کو مجلس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ یہ جذباتی بات کرتا ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جذباتی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو قابل بنایا ہے، اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم کسی اور کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے ہو۔ ہم وہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں چاہیے، اسد الدین اویسی کو سیمانچل سے صرف یہی چاہیے کہ آپ سے انصاف ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نوجوانوں کی سرپرستی کریے۔ اگر میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اکیلا ایک سانسد پوری پارلیمنٹ کے 540 کے ایوان میں این ڈی اے کے 280 ایم پیز کے سامنے راجد اور کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں کے سامنے اگر کھڑے رہ کر بول سکتا ہوں تو جو کہ ہاٹ کی جنتا، تم پتنگ چھاپ کو ووٹ نہیں ڈال سکتے 11 تاریخ کے دن؟ اگر ایک دیوانہ تمہاری لڑائی پارلیمنٹ میں لڑتا ہے، مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انصاف کا مطالبہ کرتا ہے اور ظلم کو ظلم کہتا ہے مودی کے سامنے، تو کیا تم 11 تاریخ کے دن جنہوں نے تم پر ظلم کیا ان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے؟ جو کہ آپ کی جنتا، یہ فیصلہ آپ کو کر کے دکھانا ہے۔ یہاں پر تو ہاتھ میں ہاتھ اٹھا دیا، مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو کام کرنا ہے۔ سیمانچل کا بچہ بھارت کے کونے کونے میں چلا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ سیمانچل میں جب بچے جاتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سیمانچل کو انصاف نہیں ملتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ